عزیزان من، فیصل کا سلام قبول کیجیے گا۔ آج 11ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ توبہ کی بقیہ 36 آیات اور سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ میں جو 36 آیات ہیں اس کی 3 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے، دوسرے اس میں یہ ہے کہ مومنین کی 9 نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور تیسرے اس میں یہ ہے کہ 3 مخلص صحابہ کرام کا توبہ قبول کرنے والا۔ غزوہ تبوک میں منافقین نے شرکت نہیں کی، لیکن حضور کو اس کا پتہ چلا، اور اس طرح پھر انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد زرار، لیکن پھر اس کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اس میں کھڑا نہیں ہونا ہے، نہ اس میں نماز پڑھنا ہے۔ تو پھر حضور علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلا دی، اور نہ اس میں کھڑے ہوئے نہ اس میں نماز پڑھی۔ پھر مومنین کی 9 نشانی بتائی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے۔ پھر 2-3 صحابہ کا توبہ قبول کرنے والا۔ 3 صحابہ کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہ ہوئے، حضرت مرارہ بن ربی، حضرت قیب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ۔ پھر جب واپسی پر ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا 50 دنوں تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وحی کے ذریعے توبہ ان کی قبول کی، اور اس طرح سے ان کی جان و خلاصی ہوئی۔ پھر اس کا دوسرا حصہ ہے سورہ یونس۔ اس میں توحید کا ذکر ہے، اس میں رسالت کا ذکر ہے، قیامت کا عام ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف قیامت کا پتہ ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی عظمت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور اس طرح سے پھر 4 انبیاء کا بھی واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کو وہ تبلیغ دے رہے تھے، لیکن قوم نہیں مان رہی تھی، تو پھر حکم ہوا کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے، اور ایک کشتی تیار کی گئی ہے۔ تو اس کشتی میں پھر حضرت نوح علیہ السلام کے وہ پیروکار جو اس کے ماننے والے تھے اس میں بیٹھ گئے، اور اس طرح سے جب وہ چلے گئے تو پھر اس قوم پہ عذاب آ گیا۔ پھر دوسرا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور جب وہ دربار میں چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ بتا دیا، تو تمام اس کے درباری اور سردار جو تھے وہ انہوں نے ایمان لے آئے ماں سوائے فرعون کے، اور اس طرح سے وہ مقابلے پہ اتر آیا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا نیل میں غرق کر دیا، اور اسرائیل کی قوم بچ گئی۔ پھر اس میں تیسرا ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ 4 جگہ پہ یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ سورہ نساء میں آیا ہوا ہے، سورہ انعام میں آیا ہوا ہے، سورہ یونس میں آیا ہوا ہے، اور سورہ صفات میں آیا ہوا ہے۔ اور اس طرح سے 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھلی والا کہہ کے پکارا، یعنی سورہ یونس میں اور سورہ قلم میں۔ ان الفاظ کے ساتھ فیصل کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔